کہتے ہیں نا، کسی میں نقص نکالنے کے بجائے ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، دوسروں کی فکر نہ کریں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دوسروں کی فکر بالکل چھوڑ دیں۔ معاشرے کے حالات اور موجودہ دور کے چیلنج کا حل نکالنا، ان کی اصلاح کرنا، امت کا خیر خواہ بننا، یہ بھی دین کا اہم فریضہ ہے۔ سماعت کیجیے پروگرام اصلاح احوال ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی اور RJ مہوش خان کے ساتھ۔ السلام علیکم مسٹرز، آپ سن رہے ہیں FM 107 قطر اور شو ہے یہ اصلاح احوال۔ رمضان کا 4واں روزہ ہے۔ آپ سب لوگوں کو رمضان بہت بہت مبارک۔ اور آپ جانتے ہی ہیں کہ رمضان کے یہ جو خصوصی پروگرام ہے اصلاح احوال، یہ ہم نے آپ کے لیے ترتیب دیا ہے اس لیے تاکہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی کو بہتر کر سکیں اور جو اپنے احوال ہیں ان کو بہتر کر سکیں اور اصلاح ہو سکے ہماری۔ اور ہمارے ساتھ اس شو میں موجود ہوتے ہیں ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، ماشاءاللہ سے ایک بہت ہی جانی پہچانی شخصیت پاکستان میں، انٹرنیشنلی ان کو بہت زیادہ مانا جاتا ہے، ان کے لاکھوں میں اسٹوڈنٹس ہیں۔ تو ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں ڈاکٹر صاحب کو۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے حال چال ہے سر آپ کے؟ اللہ کا بہت شکر، الحمدللہ۔ جی سر، اور روزے کیسے گزر رہے ہیں آپ کے؟ اللہ کا احسان ہے، الحمدللہ، اس کے کرم اور فضل سے تمام جو شرعی تقاضے ہیں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے، الحمدللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، آج کا جو ہمارا موضوع ہے بہت ہی اہم ہے اور آج کل کے وقت کے حساب سے بھی بہت اہم ہے، کیونکہ اس کو بہت الگ الگ طریقے سے سمجھا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم بات کریں گے کہ اسلام کا فلسفہ جہاد کیا ہے، اور ساتھ میں غزوہ بدر کی جو قرآن و حدیث کی روشنی میں جو اہمیت ہے اس کے حساب سے انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے سر۔ تو میں چاہوں گی کہ آپ ابتدا کیجیے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ مہوش عدنان صاحبہ اور نیشنل ریڈیو قطر، اس کی انتظامیہ کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تمام جو لسنرز ہیں، سامعین ہیں، ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے اس اعتبار سے بھی شکریہ ادا کرنا بہت ضروری ہے کہ اس کے فضل اور کرم سے ہمیں ماہ رمضان مبارک کی مقدسات نصیب ہو رہی ہیں، اور وہ جملہ حسنات و برکات جو اللہ کریم نے اہل ایمان کے لیے ماہ صیام کے اندر رکھی ہیں، انہیں سمیٹنے کے ساتھ ساتھ یہ اپنے دین کو، قرآن کو، سنت کو، حدیث کو، اسلامی تاریخ کو سمجھنے کا بھی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ایک خوبصورت موقع عنایت کر رہا ہے۔ کیونکہ ماہ رمضان مبارک جو ہے یہ محض یہ روزے رکھنے کا مہینہ نہیں، بلکہ یہ ایک ٹریننگ کورس بھی ہے، یہ ایک ٹیوننگ بھی ہے، یہ اوورالنگ بھی ہے۔ جس طرح مشینیں جو ہیں وہ پورا سال چلتی ہیں، تو ان کے لیے مینٹیننس اور ریپیئر اور ان کی ٹیوننگ اوورالنگ کے لیے بھی ایک مہینہ جو ہے وہ بڑی بڑی جتنی بھی آرگنائزیشنز یا فیکٹری یا انڈسٹریل زون ہوتے ہیں، یونٹس ہوتے ہیں، وہ باقاعدہ ان کی صفائی ستھرائی ساری کرتے ہیں، ہر اعتبار سے انہیں فعال بناتے ہیں تاکہ پورا سال جو ہے وہ ان کی ورکنگ جو ہے وہ کسی طور پہ بھی متاثر نہ ہو۔ تو گویا کہ یہ بندہ مومن کے لیے ماہ رمضان جو ہے یہ روزے بھی ہیں، اس میں اخلاقی تربیت بھی ہے، روحانی بھی ہے، معاشی بھی ہے، معاشرتی بھی ہے، اخلاقی بھی ہے، اور بلکہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایک طبی اور جسمانی بھی ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ روزے رکھو، صحت یاب ہو جاؤ گے، صحت مند ہو جاؤ گے۔ تو گویا کہ بندہ مومن کی روحانی صحت بھی بہترین ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی جسمانی صحت جو ہے وہ بھی بہترین ہو جاتی ہے۔ تو ماہ رمضان مبارک میں کیونکہ بہت سارے تاریخی واقعات بھی ہیں، بہت ساری تاریخی یادگاریں بھی ہیں، جن میں جو ہے وہ 3 رمضان مبارک سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کا ذکر خیر و یوم وصال ہے، اور 10 رمضان مبارک جو ہے یہ تاریخ اسلامی کے اندر ایک بہت نمایاں حیثیت رکھتا ہے، اس اعتبار سے بھی کہ یہ فتح مکہ جو ہے اس کا یہ مبارک دن ہے۔ پھر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی یوم وصال۔ پھر 17 رمضان مبارک جو ہے یہ
کفر اور اسلام کا جو پہلا معرکہ جو ہجرت کے دوسرے سال یعنی 2 ہجری میں جو وقوع پذیر ہوا اور جس کی شان کے ڈنکے جو ہیں وہ قرآن پاک کے اندر جو ہیں وہ بڑی شر و بست کے ساتھ بجائے گئے، اور سورہ انفال کی متعدد آیات جو ہیں وہ غزوہ بدر کی تفصیلات اور شان کے اوپر نازل ہوئیں۔ پھر متعدد احادیث اور اصحاب بدر کا جو رتبہ اور مقام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا، قرآن نے بیان کیا، تو یہ ایک تاریخی حیثیت کا دن 17 رمضان مبارک۔ پھر 21 رمضان مبارک جو ہے یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھی یوم شہادت ہے۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ تو پھر 27 رمضان مبارک میں پھر وہ جشن نزول قرآن۔ تو 17 رمضان مبارک کی نسبت سے اور بھی بہت سی تاریخی یادگاریں ہیں۔ تو یہ فلسفہ جہاد اسلام کے اندر جو ہے یہ ایک بنیادی نقطہ ہے، اور بہت سارے مفسرین اور محدثین اور علماء نے اس بات کی بھی صراحت فرمائی ہے کہ اسلام کی یقیناً 5 بنیادی رکن ہیں، جس کو کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کہتے ہیں، لیکن ان سب اعمال کے اندر جو اثر روح ہے وہ جہاد ہے۔ جہاد ہے، کیونکہ نماز بھی نہیں بندہ پڑھ سکتا، انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، جب تک انسان کے قلب میں خشیت نہ ہو، تقوی نہ ہو۔ تو اب قلب کی تطہیر کے لیے جو کوشش کی جاتی ہے وہ بھی جہاد ہے، جہاد بھی نفس میں آ جاتا ہے۔ پھر جو انسان روزہ رکھتا ہے تو اس میں بھی انسان اپنی خواہشات کو دباتا ہے اور اللہ کے حکم سے وہ کھانے پینے اور جائز خواہشات سے بھی اپنا دامن روک لیتا ہے۔ تو یہ بھی ایک جہاد ہے کہ انسان ضبط نفس سے کام لیتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں جو دشمن کو میدان میں بچھاڑ دے، بلکہ وہ ہے جو اپنے نفس پہ قابو رکھے اور معاف کر دے اور اپنے نفسانی خواہشات کو جو ہے وہ دبا لے۔ تو رمضان میں روزہ وہی انسان رکھ سکتا ہے جو ان سارے مراحل سے گزرتا ہے۔ پھر کئی شیطانی قوتیں انسان کو لڑائی جھگڑے پہ آمادہ کرتی ہیں، تو یہ بھی ان کے خلاف نمٹنا اور حق کے راہ پہ چلتے رہنا، یہ بھی جہاد ہے۔ تو اسلام کے اندر یہ تصور جہاد ایک بہت بڑی اصطلاح ہے، اور یہ جہد سے نکلا ہے۔ جہد میں نے کوشش کرنا، تگ و دو کرنا، اپنے تمام وسائل کو بروئے کار لانا، اور تمام صلاحیتوں کو اور جتنی اللہ کریم نے توانائیاں اس کو عطا کی ہیں ان کو پورے طور پر جو ہے وہ اپنے استعمال میں لا کر، بروئے کار لا کر وہ کیا کرے، اپنی جان کی حفاظت کرے، اپنے مال کی حفاظت کرے، اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرے، وہ اپنے دین اور مذہب کی بھی حفاظت کرے، اور اپنے خاندان اور نسل کی بھی حفاظت کرے۔ کیونکہ جو 5 بنیادی جو ہے وہ حقوق انسان کے جو شریعت کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے، اس میں جان ہے، مال ہے، عزت ہے، اور اپنا دین اور مذہب ہے، اور 5ویں نمبر پر جو انسان کی نسل ہے۔ تو اس اعتبار سے اپنی جان، مال، عزت، دین، مذہب کے تحفظ کی خاطر اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لانا، یہ ایک جد و جہد ہے، کوشش ہے۔ لیکن شریعت کی اصطلاح میں جہاد سے مراد اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے یہ 5 جو انسان کے بنیادی حقوق ہیں، جو تحفظات اس کو قانون بھی دیتا ہے، UN کا چارٹر بھی دیتا ہے، اور قرآن و سنت کے اندر بھی یہ ساری چیزیں مستحکم ہیں۔ تو ان کے ساتھ ساتھ وہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے، اور اللہ کا حکم جو ہے وہ دنیا پہ نافذ رکھنے کے لیے، اور معاشرے کو برائیوں سے پاک کرنے کے لیے، جہالت سے پاک کرنے کے لیے، کفر، شرک، گمراہی، ضلالت و ظلم سے پاک کرنے کے لیے، غربت، افلاس اور بیماری سے پاک کرنے کے لیے، گویا کہ پوری دنیا میں امن اور سلامتی کو قائم کرنے کے لیے عدل و انصاف
کا نظام قائم کرنے کے لیے اور ظلم اور بربریت اور جہالت اور فتنہ اس کو فروغ کرنے کے لیے جب انسان اپنی صلاحیتیں بروئے کار لاتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہ تم جہاد کرو اللہ کے راستے میں تاکہ تم کامیاب ہو جو وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ کہ تم اس وقت تک اپنے تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے رہو جب تک اللہ کا حکم غالب نہ ہو جائے اور فتنہ دنیا سے ختم نہ ہو جائے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا جو ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں تن تنہا نہیں چھوڑتا، بلکہ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا اللہ ان کو اپنے راستوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور ان کی بھرپور معاونت کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں یہ بات بھی بیان کی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم سورہ محمد میں، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا، تمہیں استقامت عطا کرے گا۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون بے شک وہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پہ پھر ڈٹ گئے تو ہم ان پہ فرشتے بھیجتے ہیں، ہم ان کی مدد کرتے ہیں، ہم ان کے دنیا میں بھی دوستی کا حق نبھاتے ہیں، ہم آخرت میں بھی ان سے دوستی کا حق نبھائیں گے، اور ان کے لیے وہ سارے وعدے ہیں جو اللہ نے ان سے کیے ہوئے ہیں، جو کچھ وہ چاہیں گے اللہ ان کو عطا کرے گا۔ اللہ کی بارگاہ سے ان کے لیے بے پناہ جو ہے انعامات ہیں، بے شمار ضیافتیں ہیں، اور وہ خاطر جمع رکھیں کہ وہ تن تنہا نہیں ہیں، نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو بلکہ قرآن میں یہ بھی حوصلہ دیا گیا کہ اے اہل ایمان تم فکر نہ کرو ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم دل چھوٹا نہ کرو، تم غم زدہ نہ ہو جاؤ، غالب تم ہی آ کے رہو گے اگر تم ایمان کے تقاضے پورے کر رہے ہو۔ تو اسلام کے اندر تصور جہاد یہ جنگ کے تصور سے بالکل مختلف ہے۔ جنگ تو ذاتی مفادات کے حصول کے لیے، دوسروں کے وسائل پہ قبضہ کرنے کے لیے، اپنی سلطنت کی حدود کو وسعت دینے کے لیے اور اپنی طاقت اور قوت کی دھاک بٹھانے کے لیے، اور بعض کا اس میں ظلم اور بربریت جیسے کہا جاتا ہے ایوری تھنگ از فیئر ان وار اینڈ لو، محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، لیکن اسلام کے اندر ایسی جنگ کا کوئی تصور نہیں۔ حضور علیہ السلام جب جہاد کے لیے تشریف لے جاتے تو اعلان ہوتا خبردار کوئی کسی بچے کو، کوئی کسی عورت کو نہیں مارے گا، کسی بوڑھے کو، کسی بزرگ کو، کسی بیمار کو جو گھر میں چھپ جائے اس کے اوپر زیادتی نہیں ہوگی، پھلدار درخت نہیں کاٹے جائیں گے، کنووں میں زہر نہیں ملایا جائے گا، کھیتیاں نہیں اجاڑی جائیں گی، گول گباڑا نہیں کیا جائے گا، جو تمہارے ساتھ میدان میں آتا ہے تو اس کا آپ مقابلہ کریں۔ تو گویا کہ جہاد ایک مذہبی فریضہ ہے، اور یہ بندہ مومن کے لیے ساری زندگی جہاد ہے، نفس کے خلاف جہاد، شیطانی قوتوں کے خلاف جہاد، تاکہ دنیا میں امن قائم ہو، قلم کے ساتھ جہاد، اور اپنی زبان کے ساتھ جہاد، اپنے مال کے ساتھ جہاد، اور اگر ضرورت پڑے تو انسان اپنے سر پہ کفن باندھ کے اللہ کے دین کے لیے، جیسے غزوہ بدر میں ہوا، جو مسلمان 13 سال مکے کے اندر ظلم و جور کی چکی میں پس گئے، ان کی جائیدادیں لوٹ لی گئیں، ان کے ساتھ دنیا کا ہر ظلم روا کیا گیا،
اور ان کو گھر سے بےگار ہونے پہ مجبور کیا گیا، اور کئی صحبتوں کے بعد جب وہ ایک امن کی سرزمین پہ پہنچے تو ان کو مٹانے کے لیے 1000 کا لشکر جرار جو ہے وہ پوری طاقت اور توانائیوں کے ساتھ اور تمام وسائل لے کر ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کے لیے چڑھ دوڑے۔ تو ان حالات میں باقی سارے جہاد ہوتے رہے، نفس کے خلاف بھی ہوا، شیطان کے خلاف بھی ہوا، زبان سے بھی ہوا، مال سے بھی ہوا، عمل اور کردار سے بھی ہوا، قلم سے بھی ہوا، لیکن جب وجود کو ہی مٹانے کے درپے ہوئے تو پھر جہاد بھی سیف تلوار کے ساتھ جہاد کے لیے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ میدان میں تشریف لے آئے، اور 313 صحابہ کے ساتھ غزوہ بدر جو ہے وہ وقوع پذیر ہوا۔ اصلاح احوال ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی اور RJ مہوش خان کے ساتھ۔ جی لسنرز ویلکم بیک، آپ سن رہے ہیں FM 107 پہ شو اصلاح احوال۔ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی RJ مہوش خان، اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی، اور آج ہم بات کر رہے ہیں جہاد کے حوالے سے، اور اس میں ہم خاص طور پہ غزوہ بدر کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو ابھی ڈاکٹر صاحب نے جس طرح سے بتایا کہ بیسیکلی جہاد کے معنی جو ہیں وہ کوشش کے ہیں، اور ہر جگہ پہ جہاں کہیں پہ بھی، کیونکہ جب انسان کو پیدا کیا گیا تو اسی وقت ایک فرشتوں کی طرف سے جو اعتراض کہہ لیں، یا انہوں نے ایک جو بات کی تھی وہ یہ تھی کہ یہ تو دنیا میں فساد پھیلائیں گے۔ تو یہ جو معاملہ ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ازل سے چل رہا ہے، اور انسان کو ڈیفینیٹلی مطلب اس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے پابند کیا ہے کہ جہاں پہ بھی دیکھو کہ کہیں پہ ناانصافی ہو رہی ہے تو وہاں پہ جس طریقے سے بھی اپنی کوشش جاری رکھنا۔ تو یہ ماشاءاللہ سے بہت اچھی طریقے سے ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب نے اس پہ روشنی ڈالی، اور اب میں خصوصاً چاہوں گی کہ ہم جو یہ اسلام کا جو فلسفہ جہاد ہے اور جو مقاصد ہیں وہ ہم غزوہ بدر میں کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں، کس طرح سے اس کو فالو کیا تھا، اور کس طرح مطلب جو ایک عملی جو ایک تصویر پیش کی ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے، تو اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں بتائیے۔ دیکھیں، غزوہ بدر جو ہے یہ 2 ہجری کو گویا کہ اعلان نبوت کے یہ 15ویں سال، یعنی 13 سالہ جو مکی دور ہے اس کی جو داستان جو اگر لکھی جائے تو انسان کی روح کانپ اٹھتی ہے، جس بے رحمی سے، بے دردی سے قریش عرب اور مشرکین عرب اور ان کے حواریوں نے مسلمانوں کے لیے عرصہ حیات تنگ کیا، انہیں پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے پہ مجبور کیا، ان کے ساتھ ہر قسم کا ظلم روا رکھا گیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے پورے خاندان بنو ہاشم کو جو ہے وہ 3 سال تک شعب ابی طالب کے اندر جو ہے وہ مقہور کیا گیا، قید کیا گیا، ان کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ مزید یہ کہ ان کے گھروں پہ قبضہ کر لیا، ان کی جائیدادیں لوٹ لیں، اور ہر شے ان سے چھین لی جو ان کا ایک پیدائشی اور جائز اور قانونی حق تھا، ان سب سے محروم کیا گیا، تا وقت کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے، شہید کرنے کا انہوں نے منصوبہ بنا کے ایک جتھا تیار کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا انہوں نے گھیراؤ کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پہلے مسلمانوں کو اللہ کے اذن سے، اور اہل یثرب جو بعد میں مدینہ تو نبی بنا، ان کی خواہش پر آپ نے باقاعدہ صحابہ کو، صحابیات کو ہجرت کرنے کا حکم دے دیا، اور خود سب سے آخر میں جب اللہ کا حکم آیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ساتھ لے کے آپ بھی مکہ سے روانہ ہوئے۔ اور یہ بڑی تفصیلی داستان ہے ہجرت مدینہ کی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہوئی، جو حق پرستوں کو کچلنے کے لیے معاندانہ طریقے استعمال کیے گئے، تو یہ ایک بنیادی فلسفہ ہے، ایک بنیادی فکر ہے، یہ محض ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ تاریخ کا ایک نیا رخ بدلنے جا رہا تھا۔ مشرکین عرب کو یہ ڈر تھا کہ اگر ہم نے اسلامی فکر کو پھیلنے دیا، اگر یہ اسلامی تعلیمات کو ہم نے کھلے عام پیش کرنے کی اجازت دے دی گئی، تو انہیں اندیشہ یہ تھا کہ ہماری جو قبائلی عصبیت ہے یہ تو جڑ سے اکھڑ جائے گی، ہم نے جو مختلف غلاموں اور لونڈیوں کا نظام بنایا ہوا ہے، اور
اپنے مختلف مزارات جو ہیں وہ فضیلت کے بنائے ہوئے ہیں، کیونکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ سب انسان جو ہے برابر ہیں، سب انسان یکساں ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب انسانوں کو اللہ نے بہترین تقویم میں پیدا کیا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور اللہ نے ہر ابن آدم کو بہت عزت اور بزرگی عطا کی ہے، یہ اشرف المخلوقات ہے۔ تو یہ مساوات کا تصور انہوں نے خیال کیا، یہ تو ہماری ساری قیادت اور سیادت اور خاندانی اجارہ داری جو ہے اور جاگیرداری نظام یہ تو جڑ سے اکھڑ جائے گا، اور وہ جو کمزوروں پہ اور مظلوموں پہ ظلم جو ہے وہ دن دہاڑے کیا کرتے تھے وہ سارا بند ہو جائے گا، اور ان کا جو خاندانی ایک نظام بنا ہوا ہے بادشاہت کا تو وہ سارا خطرے میں پڑ جائے گا، اور پھر پوری دنیا عرب سے جو لوگ اپنے اپنے قبائلی بت لے کے 360 کعبہ کے اندر رکھے ہوئے، اور اسی طرح لات منات حبل عزا یعوث ود وغیرہ وہ مختلف جگہوں پہ ان کے جو بت نصب تھے، کوئی جو ہے وہ صفا کی پہاڑی پہ، کوئی مروہ کی پہاڑی پہ، تو وہ جو بتوں کی چڑھاووں کی آمدنی تھی وہ اس سے محروم ہو جائیں گے، اور کعبہ کی وجہ سے بتوں کی وجہ سے جو ایک معاشی مرکز بنا ہوا مکہ وہ بھی ان کے ہاتھ سے چھن جائے گا۔ تو وہ اپنی اس جھوٹی انا کو اور اپنے دنیاوی مفادات کو بچانے کے لیے کفر، شرک اور ظلم کی ہر حد کو جو ہے وہ عبور کرنے پہ تل چکے تھے، بلکہ کر رہے تھے۔ تو ان حالات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ سے باخیر وفیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے وہ تشریف لے گئے غار ثور کے اندر 3 دن اور 3 راتیں، جس کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اپنے دین مذہب کی محافظت کے لیے اور ایک بہت بڑا اسلامی نظام اور معاشرہ قائم کرنے کے لیے، ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے یہ تو لوگ نکل جائیں گے، یہاں سے بھاگ نکلیں گے، تو انہوں نے جو پیچھے 100 سرخ اونٹ مقابلے کے لیے لگا دیے۔ تو اللہ فرماتا ہے جب نبی نکلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور غار میں، تو ہم نے انہیں دلاسا دیا کہ آپ بالکل غم نہ کھائیں، اس لیے کہ آپ اکیلے نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور جس کی مدد اللہ کرنے والا ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ جیسا کہ سورہ نصر میں بھی اللہ نے اس بات کا اظہار کیا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جاتی ہے تو پھر جو ہے جوک در جوک لوگ دین اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ تو باہر کیا آپ بخیر و فیت مدینہ منورہ پہنچ گئے، اور ایک محفوظ پناہ گاہ ملی مسلمانوں کو، اسلام کا ایک معاشرہ قائم ہوا۔ آپ نے وہاں جا کر فوراً جو ہے وہ مدینہ کے دفاع کو محفوظ اور مضبوط کرنے کے لیے میثاق مدینہ جو ہے وہ کر لیا، اس میں یہود و نصارہ بھی شامل ہو گئے، اس میں اوس و خزرج کے سارے قبائل اور جو غیر مسلم تھے وہ بھی شامل ہوئے، اور اس میں مہاجرین و نصار بھی شامل ہوئے۔ تو دفاعی طور پہ وہ مستحکم ہو گئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر مواخات مدینہ کر لیا، انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنا دیا، تو گویا کہ وہ ایک معاشرہ بن گئے، اور نبی علیہ السلام جو ہیں آپ کو میثاق مدینہ کی روح سے وہ مدینے کا حاکم مان لیا گیا، اور مدینہ تو نبی اس کا نام رکھ دیا گیا یثرب سے۔ تو تب مشرکین عرب کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ یہ تو مضبوط ہو گئے، پھر وہ ان کی ساری تجارت جو ملک شام کی طرف جاتی تھی وہ مدینہ کے قریب سے گزرتی تھی، ان کی گویا کہ تجارتی شارک پہ مسلمان بیٹھ گئے، تو پھر وہی عصبیت، پھر وہی مفادات، پھر وہی خاندانی جو ہے وہ ہم بڑے ہیں اور باقی سارے جو ہے وہ ہمارے غلام ہیں اور چھوٹے ہیں۔ تو یہ ان کے جو جھوٹا وقار تھا اور ظلم اور بربریت کے اوپر مبنی جو ان کا ایک سیاسی اور معاشرتی ڈھانچہ بنا ہوا تھا، انہیں محسوس ہوا کہ اب یہ خطرے میں ہے،
اس سے پہلے کہ مسلمان اور زیادہ پھیل جائیں، ہم ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کے لیے جو ہے، اور فوری ایک یہ بھی سبب بنا کہ ابو سفیان جو ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ لے کے ملک شام سے مکہ واپس آ رہا تھا، تو یہ افواہ اڑا دی گئی کہ مسلمان جو ہے وہ اس کو لوٹنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں، اور اس میں سارے عرب کے قبیلوں کا جو سرمایہ لگا ہوا ہے، تو اس سے گویا کہ مکے کی ساری معیشت و تجارت جو ہے وہ ملیا میٹ ہو جائے گی۔ تو لہٰذا انہوں نے 1000 جو ہے وہ فوج، جس کا سربراہ جو ہے یہ بنو مخزوم کا جو اس وقت لیڈر تھا، جس کو اصل نام عمر بن شام تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے اسلام کا انکار کرنے اور ظلم اور جہالت کا رستہ اختیار کرنے کی وجہ سے اس کا نام ابو جہل رکھا۔ وہ قیادت کر رہا تھا۔ عتبہ، شیبہ، ولید، بختری اور امیہ بن خلف، یہ سارے بڑے بڑے جتنے ان کے سورمے تھے یا بڑے بڑے لیڈر تھے، اور مختلف جو ان کے قبائل کے سربراہ تھے، اپنے تمام حواریون کو لے کر مسلمانوں کو مٹانے کے لیے وہ غزوہ بدر یعنی میدان بدر کی طرف آ گئے۔ تو ان حالات میں پھر نبی علیہ السلام کے پاس بھی کوئی دوسرا چارہ نہ تھا، راستہ نہیں تھا، تو آپ نے اپنے صحابہ کو یکجا کیا، اور ٹوٹل وہ 313، جس میں 9-10 سال کے بچے بھی تھے، 90 سال کے بوڑھے بھی تھے۔ تو یہ غزوہ بدر جو ہے یہ بنیادی طور پر یہ 2 تہذیبوں کا تصادم تھا۔ یہ کفر اور اسلام کی جنگ تھی، جس کو قرآن پاک نے یوم الفرقان کہا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، ہم نے بدر کے دن تمہاری خاص مدد کی جبکہ تم بہت قسم پرسی کے عالم میں تھے۔ اور حفیظ جلندری نے جو ہے وہ شاہنامہ اسلام کے اندر جو ہے جو اس کی تصویر پیش کی کہ مسلمانوں کی کیفیت یہ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں اور 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، لیکن کیفیت یہ تھی نہ تیگ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ الغرض یہ وہ محرکات تھے جو غزوہ بدر جو ہے اس کے وقوع پذیر ہونے کا سبب بنے۔ صحیح۔ تو یہ تاریخی پس منظر آپ نے اس کا بتایا کہ کس طرح سے مطلب کیا کیا وجوہات تھیں، کیا کیا مطلب جو ہے وہ چیزیں ایسی رہیں جس کی وجہ سے یہ غزوہ بدر جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ضروری ہو گیا تھا۔ جی سر، تو ابھی آپ نے اس کا تاریخی پس منظر ہمیں بتایا کہ غزوہ بدر کا کیا تاریخی پس منظر تھا، تو اگر اس کے جو اسلام کا جو فلسفہ جہاد ہے اور مقاصد، اس کو اگر ہم دیکھیں غزوہ بدر کی روشنی میں کہ وہ کس طرح سے مطلب جو ہمیں نظر آتا ہے اس میں، تو میں چاہوں گی کہ اس پہ آپ تھوڑی روشنی ڈالیے۔ جی بالکل، یہ بڑا بنیادی نقطہ ہے، اور اس کو سمجھنا اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ قرآن و احادیث کے اندر اس کی بہت زیادہ جو ہے وہ تعریف و توصیف بھی کی گئی، اور جو مجاہدین جو ہیں ان کا رتبہ اور شان بھی بیان ہوا، اور جو اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تو اس کو بھی جو ہے وہ بہت ہی شر و بست کے ساتھ قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا۔ اس میں نمبر پہلا اسلام کا فلسفہ جہاد جو ہے، جس کو حضرت اقبال نے بھی اپنے شعر میں بیان کیا کہ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طوس و رباب آخر۔ اور دوسرے شعر میں بھی یوں بیان کیا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو اسلام کے اندر جو ہے وہ شہید کا ایک بہت بلند رتبہ ہے۔ شہادت جو ہے یہ ایک مرتبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی کلام پاک میں اپنے انعام یافتہ لوگوں میں 3 نمبر میں شہداء کا ذکر کیا کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ انعام کیا اللہ نے نبیوں پر، صدیقوں پر، شہیدوں پر، صالحین پر یعنی نیک اور اولیاء پر، اور ان پہ جو ان 4 طبقات کے ساتھ لگے ہوئے۔
تو شہادت ایک بہت بڑا رتبہ ہے. قرآن نے یہ بھی کہا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. خبردار جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. پھر ایک اور جگہ پہ اسی طرح یوں ذکر کیا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ خیال بھی نہ کرو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے. تو اب یہ شہادت کا اتنا بڑا رتبہ جو ہے یہ تو تبھی ملے گا جب مارکہ حق و باطل ہوگا، مارکہ کارزار ہوگا، جب کوئی غزوہ بدر ہو یا غزوہ احد ہو یا غزوہ خندق اور غزوہ حنین ہو. تو جب انسان سر پہ کفن باندھ کر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اور اس کی توحید اور اس کے اسلام کی محافظت کے لیے وہ میدان میں نکلے گا اور اس کے مقابلے میں کفر جو ہے وہ اپنے لاؤ لشکر لے کے نکلے گا اور وہ اعلی کلمۃ الحق کرتے ہوئے وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے گا، تو وہ اس کے نتیجے میں اس کو شہادت کا رتبہ ملے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے میں اللہ کی راہ میں نکلوں، جہاد کروں، حتیٰ کہ مجھ کو قتل کر دیا جائے، میں پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر دوبارہ اللہ کے دین کی سربلندی اور اس کے نام پر میں پھر میدان میں کود پڑوں اور لڑتے لڑتے پھر قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر جہاد کروں، پھر قتل کر دیا جاؤں. آپ نے اتنی دفعہ یہ الفاظ استعمال کیے گویا کہ آپ کی سانس پھول گئی. تو معلوم یہ ہوا کہ سرکار نے فرمایا کہ جس دل میں شہادت کی آرزو نہیں ہے وہ دل تو ہے لیکن وہ ایک مومن کا دل نہیں، وہ ایک منافق کا دل ہے. اور پھر جو شہادت کے لیے اللہ کے نبی نے بے شمار رتبے بیان کیے کہ جب شہید اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کی روح بعد میں جسم سے پرواز کرتی ہے، وہ اللہ کا دیدار پہلے کر لیتا ہے جو جنتیوں کو کہیں جا کے نصیب ہوگا. اور پھر جو ہے جو ہی اس کی روح جسم سے پرواز کرتی ہے تو وہ فوراً جو ہے اس کو جنت کے باغوں میں داخل کر دیا جاتا ہے. بلکہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تو سرکار نے فرمایا کہ وہ جنت میں یوں خوش و خرم جو ہے وہ پھر رہے ہیں، چل رہے ہیں جیسے کوئی پرندہ جو ہے وہ کھلی فضا کے اندر جو ہے وہ پرواز کرتا ہے. اسی بنا پہ ان کا نام حضرت جعفر طیار یعنی پرندے کی طرح پرواز کرنے والا وہ مشہور ہوا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے رتبے بیان کیے تھے تو صحابہ چاہتے تھے کہ ہمیں بھی جہاد کا حکم ہو اور ہم پہلے تو مال خرچ کرتے رہے، پہلے تو اپنے کردار سے گواہی دیتے رہے، پہلے تو ہم قلم اور زبان استعمال کرتے رہے، اگر اللہ کے دین کے لیے ضرورت پڑے تو اپنی جان بھی قربان کر دیں. تو فلسفہ جہاد گویا کہ تن من دن ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے مال اور جانیں جنت کے بدلے خرید لیے. تو وہ جنت تبھی حاصل ہوگی جب انسان اس رتبے سے بہرہ یاب ہوگا، اس مرحلے سے گزرے گا. تو غزوہ بدر کے اندر اس کا عملی اظہار ہوا، غزوہ احد میں اظہار ہوا. تو صحابہ کرام کے اندر شہید ہونے کی آرزو، جو بھی میدان میں جاتا تو گھر والوں سے کہتا ہے میرے لیے دعا کرو اللہ مجھے شہادت کا رتبہ عطا کرے تاکہ میں اللہ کے ان انعام و کرام کا مستقبل. پھر جو ہے فلسفہ جہاد دین کی سربلندی ہے. یقیناً غزوہ بدر یوم الفرقان بنا اور ایسی دھاک کفر پہ بیٹھی کہ وہ 1000 کی فوج کے باوجود وہ چاروں شانے چت ان کو لٹا دیا گیا. 70 بڑے بڑے کافر ان کے سردار مارے گئے، 70 جو ہے وہ گرفتار ہو کے قیدی ہوئے. اور اسلام کی جو سربلندی غزوہ بدر کے بعد جو اس کو نصیب ہوئی
جو مسلمانوں کے حوصلے بڑھے کہ اللہ کے وعدے سچے، اللہ کے نبی کے وعدے سچے۔ جب ہم نے اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار کر لیا تو اللہ نے بھی اپنے سارے وعدے پورے کیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہی دعا فرماتے رہے، اللہ جو میرے پاس تھا وہ میں تیرے لیے میدان میں لے آیا، اب جو ہے ان کی کامیابی اور کامرانی کے وعدے جو تو نے ہم سے کیے تو پورے فرما۔ بلکہ ایک موقع پہ آپ نے یہ بھی دعا کی جس کا ترجمہ حفیظ جلندری نے یوں کیا کہ اگر کفار نے ان کو جہاں سے محو کر ڈالا تو قیامت تک نہ ہوگا کوئی تجھ کو پوچھنے والا۔ اے اللہ اگر آج یہ غزوہ بدر کے سارے لوگ جو ہے وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، شکست کھا گئے، تو پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ قیامت تک کون ہے جو تیرا نام سر بلند کرے گا۔ تو فلسفہ جات کا یہ بھی پھر حق اور باطل میں فرق جو ایک خاندانی عصبیت تھی، یہ اسلام نے غزوہ بدر میں بتا دیا کہ سن لو، جو اسلامی قومیت کی بنیاد ہے وہ علاقے پہ نہیں، وہ زبان پہ نہیں، وہ رنگ و نسل پہ نہیں، وہ خاندان پہ نہیں، اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تو گویا حق باطل میں فرق بھی مقصود تھا، بے شک ایک ہی وہ سارے خاندان سے تعلق تھا، ایک ہی قبیلہ تھا، ایک ہی علاقہ تھا، لیکن مذہب علیحدہ تھا۔ اسلامی قومیت جو ہے قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں، محفل انجم بھی نہیں۔ تو گویا نے حضور علیہ السلام عملی طور پر جو ہے غزوہ بدر میں یہ ثابت کر دیا، ایک طرف چچا ہے، دوسری طرف بھتیجا ہے، ایک طرف باپ ہے، دوسری طرف بیٹا ہے، ایک طرف بھانجا، ایک طرف ماموں ہے۔ تو وہ سارے رشتے ہونے کے باوجود وہ اسلام کی طرف جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وہاں ہم ایک قوم ہیں، چاہے اوس و خزرج کے ہیں، چاہے انصار ہیں، چاہے وہ بلال حبشی ہے، چاہے صہیب رومی ہے یا سلیمان فارسی، ہم سب ایک قوم ہیں۔ اور جو اللہ اور اللہ کے توحید کو نہیں مانتا، اسلام کو نہیں مانتا، وہ کوئی بھی ان کے ساتھ رشتہ ہو وہ دوسری قوم ہے۔ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ امت مسلمہ کا رکن بن گیا، انما المؤمنون اخوہ۔ تو غزوہ بدر نے پریکٹیکلی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ثابت کر کے دکھا دی۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اچھا لسنرز، یہاں پہ ہم نے لینا ہے ایک بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں تو مزید ہم بات کرتے ہیں۔ آپ لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیے، سنتے رہیں FM 107۔ اصلاح احوال ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی اور RJ مہوش خان کے ساتھ۔ جی لسنرز، ویلکم بیک۔ آپ سن رہے ہیں اصلاح احوال، میں آپ کے ساتھ آپ کی RJ مہوش خان، میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب۔ جہاد پہ آج گفتگو ہو رہی ہے، غزوہ بدر کو سمجھا جا رہا ہے۔ تو جو اگلا سوال ہے سر میرا یہ کہ غزوہ بدر یقیناً ہم سب جانتے ہیں کہ کفر اسلام کا پہلا معرکہ تھا اور اس کی بڑی اہمیت ہے، اور پھر یہ پہلی جب یہ جو غزوہ ہوا ہے اس کے بعد مزید بھی غزوات اس کے بعد ہوئے ہیں، تو ہمیں اس سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ مطلب بحیثیت مسلمان ہم کیا اس سے سبق لے سکتے ہیں؟ ساتھ ہی میں یہ بھی جاننا چاہوں گی آپ سے کہ جو آج کل کا موجودہ دور ہے اس کے اگر تناظر میں ہم غزوہ بدر کو دیکھیں اور اسلام کا فلسفہ جہاد دیکھیں تو کس طرح سے مسلم دنیا اس سے رہنمائی حاصل کر سکتی ہے؟ دیکھیں، وہ ایک محاورہ بولا جاتا ہے کہ 100 ہاتھ رسا تے سرے تے گنڈ، یعنی جو یہ لب لباب اور خلاصہ جو ہے یہ فلسفہ جہاد کا اور غزوہ بدر کا، اور جس سے میں نے اور آپ نے سارے امت مسلمہ نے رہنمائی حاصل کرنی ہے، اس کو سمجھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ محض جو ہے وہ جنگ و جدل کا حکم نہیں دیتا۔ اسلام اپنے دین کی محافظت کے لیے جب اس کا جینا تنگ کیا جائے، جب اس کے بنیادی حقوق کو سلب کر لیا جائے، جب ان کے مذہب کو مٹانے کی کوشش کی جائے، اور جب فتنہ اور فساد اور ظلم اور بربریت جو ہے اس کو مائٹ از رائٹ کا قانون جو ہے وہ ہر جگہ مسلط کرنے کی کوشش کی جائے، تو پھر جو ہے وہ شریعت نے یہ پیغام دیا ہے کہ تم حق کو پھیلانے کے لیے، تم عدل و انصاف کی خاطر، تم معاشرے میں امن و سلامتی پیدا کرنے کے لیے تم بھی اپنے وسائل بروئے کار لاؤ، کیونکہ الفتنہ تو اشد من القتل، یہ فتنہ اور فساد اور ظلم اور بربریت جو ہے یہ تو قتل سے بھی بڑا جرم ہے، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے، جو کوئی معصیت دیکھے تو اس کو اپنے قوت سے روک دے، بیدہ ہی ہاتھ کے ساتھ، یعنی قوت استعمال کرے جتنی اس میں ہے۔ فإن لم یستطع، اگر اتنی طاقت نہ ہو، خطرہ ہے کہ اس کی ہوئی نہ رگڑ دیا جائے، تو وبلسانہ ہی، تو زبان سے وہ اس کو روکنے کی کوشش کرے، زبان استعمال کرے۔ فإن لم یستطع فبقلبہ، اگر اتنی بھی ہمت نہ ہو تو پھر وہ دل سے برا سمجھے اور دعا بھی اللہ کی بارگاہ میں کرے اور اس سے دور ہو جائے، اس برائی اور معصیت سے، اور دل میں اس کے لیے اپنے اندر وہ ناپسندیدگی اور نفرت اور بیزاری کا اظہار کرے۔ کیونکہ مومن کی زندگی یہ ہے کہ الحب للہ والبغض للہ، اگر کسی سے محبت ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے ہے، اور اگر کسی سے دشمنی ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں، محض جو ہے وہ اپنے ذاتی منفعت کے لیے نہیں۔ میری زندگی کا مقصد آقا تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو اس کے مختلف مراحل جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں کہ جہاں انسان اپنی قدرت اور قوت استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم گھر کے اندر دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے ناپسندیدہ امور ہیں جو خاندان کے لیے نقصان دہ ہیں، جو اللہ نبی کو حکم کے بھی خلاف ہے، جو بہت زیادہ نقصان کا پیش خیمہ ہو سکتے ہیں۔ تو گھر کا سربراہ، اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ جو اس کو اللہ نے قدرت اور قوت دیا، الرجال قوامون، جو اس کو قوام کا درجہ دیا ہے، اور وہ جواب دہ ہے کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر کوئی نگہبان ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو وہاں وہ تھوڑی سی قوت استعمال کر سکتا ہے، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، کہ بھائی سب نماز پڑھو، نہیں پڑھو گے تو پھر دیکھ لو، باقی بھی تمہیں جو مفادات اور میں فائدے دے رہا ہوں تو اس میں کمی آ جائے گی۔ پھر جو ہے اگر کوئی گھر کے اندر جوا کھیلتا ہے اور کوئی ظلم کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے ماں باپ کی، تو وہاں قوت استعمال ہو سکتی ہے۔ یا اگر کوئی حاکم ہے جس کو قدرت دی گئی ہے، جس کے پاس باقاعدہ فورس موجود ہے، تو برائی کو روکنے کے لیے وہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ان تمام معصیت کے اڈوں کو اور ان سارے جتھوں کو جو ہے ان کو سیدھے راستے پہ لگائے۔ پھر زبان سے علماء ہیں، مشائخ ہیں، اساتذہ ہیں، پروفیسر صاحبان ہیں، میڈیا کی جو قوتیں ہیں وہ اپنا جو ہے وہ استعمال کریں۔ پھر جو ہے دل سے دعا کرنا اور دل سے برائی سے نفرت کرنا اور دعا کرنا کہ ان بروں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکی ہدایت عطا کرے۔ تو گویا کہ زبان سے، قلم سے، عمل سے، اپنے مال کے ذریعے، پھر سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنا، نفس کی اصلاح کرنا، یہ حضور نے فرمایا یہ افضل جہاد ہے۔ ایک جہاد سے، جنگ سے حضور واپس تشریف لا رہے تھے تو صحابہ تھکے ہوئے بھی تھے، سفر کی کفلتیں بھی تھیں، اور آرام کرنے کو، بچوں کو ملنے کو بھی دل چاہ رہا تھا، لیکن مسجد سے اذان کی آواز آئی تو سرکار نے فرمایا رجعنا من جہاد الاصغر الی جہاد الاکبر۔ دیکھو بھئی ہم بڑے جہاد، چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آ گئے ہیں۔ اب نفس یہ کہہ رہا ہے کہ گھر جاؤ، نہاؤ دھو، کھاؤ پیو، بال بچوں کو ملو، لیکن اللہ کا حکم ہے پہلے مسجد میں آؤ، نماز ادا کرو۔ تو گویا کہ اسلام کے اندر جو ہے ایسا نہیں ہے۔ قرآن پاک نے تو خود کہا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ بھائی تم مسلم اسٹیٹ میں رہتے ہو یا نان مسلم اسٹیٹ میں رہتے ہو، دنیا کے کسی خطے میں ہو، جہاں بھی نیکی اور تقوی کی بات ہو تم دست و بازو بنو، اور جہاں ظلم ہو، زیادتی ہو، وہاں کسی سے کوئی تعاون نہ کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ تو بھلائی کے کاموں میں، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے وہ یہود و نصارہ کو دو ٹوک قرآن کے اندر باقاعدہ اعلان ہے، قُلْ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، یار ہم کیوں آپس میں لڑے بڑے، ہمیں ضرورت کیا ہے؟ جو چیزیں ہمارے درمیان مشترک ہیں کہ مظلوموں کی مدد ہونی چاہیے، دنیا سے جہالت اور وہ ختم ہونا چاہیے، دنیا کے اندر سے جو ہے وہ تعلیم عام ہونی چاہیے،
دنیا کے اندر جو ہے وہ ہر طرف عدل و انصاف کا نظام ہونا چاہیے، مساوات کا نظام ہونا چاہیے، اور اللہ کی حکم ماننا چاہیے، انسانوں کی غلامی سے لوگوں کو نکالا جائے۔ یہ ساری چیزیں ہم میں تم میں مشترک ہے۔ چوری نہیں ہونی چاہیے، ڈاکے نہیں ہونی چاہیے، ماں باپ کی عزت احترام ہونا چاہیے، انسانیت کی خدمت ہونی چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے حضور علیہ السلام کو فرمایا، انہیں کہو کہ آؤ ہم کٹھے ہو جائیں۔ تو جہاد جو تلوار کے ساتھ ہے، جس کو جہاد بھی سیف کہتے ہیں، یہ تو آخری آپشن ہے کہ جب کوئی انسان کی جان ہی لینے کے در پہ ہو جائے اور اس کا نام و نشان مٹانے پہ ہی تل جائے، تو پھر اسلام کہتا ہے کہ تم اپنے دفاع کے لیے جو ہے وہ اگر تمہارے ساتھ جتنی پھر کوئی زیادتی کرے اتنا ہی اس کو جواب دینے کا جو ہے وہ حق دیا گیا۔ یہ نہیں کہ تم اس سے دگنا پھر اس کے ساتھ کرو۔ جس طرح غزوہ احد میں جب 70 کفار مارے گئے، غزوہ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے اور کفار بھی کافی اس میں مارے گئے، تو نبی علیہ السلام صحابہ نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کے جسموں کے ٹکڑے انہوں نے کیے تو بہت زیادہ دل گرفتہ ہوئے، اور انہوں نے چاہا کہ ہم اس سے بھی زیادہ ان کو آگے لاس کریں۔ تو اللہ نے فوراً کلام پاک میں فرمایا، بھی پچھلے سال تم نے 2 ہجری میں جو ہے وہ ان کے 70 کافر مارے تھے، آج تمہارے 70 شہید ہوئے ہیں، یہ سب جنت میں گئے، وہ 70 جہنم میں گئے۔ پھر یہ ہے کہ انہوں نے 70 مارے ہیں تو تم اس کے نتیجے میں اتنا ہی تم انتقام لے سکتے ہو جتنا انہوں نے ظلم کیا، اس سے زیادہ نہیں۔ ان کے ایک کے بدلے تم 70 جو ہیں ان کو ذبح کرنا شروع کر دو جو مقابلے میں آئے۔ تو گویا کہ اسلام نے عدل و انصاف کے نظام کو قائم رکھا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ اسلام میں یہ تصور نہیں ہے کہ تمہارے منہ پہ ایک کوئی تماچا مارتا ہے تو تم دوسرا بھی آگے کرو، لو بھائی اس کو بھی مار لو، اب میری بہن کو اٹھایا تو بیوی کو بھی اٹھا لو۔ نہیں، اسلام جو ہے وہ جان مال عزت کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ اپنی قوت استعمال کرنے کا حق دیتا ہے، بلکہ دنیا کا ہر قانون یہ حق دیتا ہے کہ اس کو پروٹیکشن دی جائے۔ یہ ریاست کا فرض ہے UN کے پروگرام کے مطابق بھی کہ اگر کسی کی جان کو، مال کو، عزت کو، نسل کو، مذہب کو مٹانے کی کوشش کی جائے تو فوری طور پر جو ہے وہ قانون حرکت میں آئے۔ اسلام کا بھی یہی اعلان ہے کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ بھئی کوئی سختی اور جبر نہیں، کن پٹی پہ یا گن پوائنٹ پہ آپ کسی کو جو ہے اس کے جو جائز پیدائشی اور بنیادی حق ہے اس سے محروم نہیں کر سکتے۔ ساری دنیا تمہارے ساتھ کھڑی ہے، پورا UN کھڑا ہے، پوری دنیا تمہارے اس حق کی محافظت کے لیے جو ہے سارے وسائل صرف کرے گی، اور اسی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ جہاں زلزلے آ جاتے ہیں، یہاں تباہی پھیل جاتی ہے، سیلاب آ جاتے ہیں، جہاں پہ کوئی ظلم کسی قوم پہ بے جا کرتا ہے تو ساری دنیا کے اقوام اکٹھی ہو کر جو ہے وہ اس مظلوم کی مدد بھی کرتی ہیں، ظالم کا راستہ بھی روکتی ہیں۔ تو لہٰذا اسلام بڑا ایک دین فطرت ہے، فطرت اللہ التی فاطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ اللہ نے فطرت انسانیت، فطرت اسلام کے مطابق انسانوں کو چلایا ہے اور چلنے کا حکم دیا ہے۔ لہٰذا ہمیں سارے وسائل جو ہیں وہ زبان، قلم، مال، عمل اور نفس کے خلاف شیطان کے ساتھ جب اپنے آپ کو پورا اسلامی سانچے میں ہم ڈال چکے ہیں اور ڈالنے میں لگے ہوئے ہیں، پھر اگر کوئی تمہارے ان بنیادی حقوق جو ہے ان کو نیست و نابود کرنے پہ تل جائے، تو غزوہ بدر میں بھی یہی ہوا۔ مسلمانوں سے جینے کا حق چھیننے کی کوشش کی گئی، ان کے گھر لوٹ لیے، ان کی جائیدادیں لوٹ لی، اور انہوں نے چاہا کہ زبردستی ان کو پھر مشرک بنا دیں، اور وہ جب مقابلے میں نکل آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاع کے لیے عمل کیا، اور اپنا دفاع کرنا یہ دنیا کا ہر قانون ہر انسان کو حق دیتا ہے، وہ چاہے قانون کی مدد سے ہو، پولیس کی مدد سے ہو یا دیگر ذرائع سے ہو۔ بہت خوب۔ اور دیکھیں اس سے مطلب جو ہے وہ بہت ہی اچھی طریقے سے ہمیں اسلام کا جذبہ، یہ جو فلسفہ جہاد ہے وہ سمجھ میں آیا کہ بیسکلی اللہ تعالیٰ ہمیں جو حکم دیتا ہے وہ یہ دیتا ہے کہ دنیا میں امن قائم رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہر
इंसान की और ख़ास तौर पे मुसलमान की, तो हमें इस ज़िम्न में अपनी कोशिशें जारी रखनी चाहिए और यकीनन कहीं पे भी हम नाइंसाफ़ी देखें, कहीं पे भी देखें कि अमन की राह में कोई रुकावट है, तो यकीनन हमें अपनी कोशिश करनी चाहिए और उसके सारे ज़राए भी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरीके से बताए। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इंशाअल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात होगी एक और नए एपिसोड के साथ और मैं उन्वान भी बताती चलूँ कि कल हम किस पे बात करेंगे। तो कल इंशाअल्लाह ताला हम बहुत ही अहम टॉपिक होगा कुरान मुक़द्दस की जो जामियत है, इसके हवाले से हम बात करेंगे और अहले ईमान पर उसके क्या हुकूक हैं कुरान के। तो यकीनन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिस पे हम कल बात करने वाले हैं। तो लिसनर्स आपने ज़रूर कल का शो सुनना है और मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी तक आपको जो हमारा शो हो रहा है, इस्लाह अहवाल, इसके जो मुख्तलिफ टॉपिक्स हम लेके चल रहे हैं, डॉक्टर साहब की गुफ्तगू से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। मैं बज़ाते खुद बहुत कुछ सीख रही हूँ। इंशाअल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात होती है। डॉक्टर साहब बहुत-बहुत शुक्रिया। कल मिलते हैं। शुक्रिया, अल्लाह खुश रखे आप। जी, जी लिसनर्स मेरी तरफ से, डॉक्टर साहब की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह कल मुलाकात होती है।